ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق یعنی تمرین۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ آئیے بچوں اب یہاں ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچنا ہے، اب اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھینچ لیا ہے نہیں کھینچ لیا، اس کا طریقہ اس طریقے سے بچوں سیکھنا۔ دال یا زیر دی، جب دی ہم پڑھنے لگے، دی کی آواز آنے لگے تو ہماری انگلی بند ہونا شروع ہو، ایک دو بند ہو جائے تو جان لیجئے دو حرکت ہم پڑھ لیے۔ دیکھیے دال یا زیر دی، اب ہم جو ہے دو حرکت کے برابر پڑھ لیے۔ نون یا زیر نی، دینی۔ اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے دال یا زیر دی، ابھی تو ایک ہی حرکت ہوئی اور وہ آواز بند کر دیا، دال یا زیر دی۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ زیادہ کھینچے گا، کیسے؟ دال یا زیر دی، وہ تین حرکت کے برابر کھینچ لیا۔ تو جو ہم نے ڈیفینیشن پڑھا ہے، جو ہم نے تعریف پڑھی ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچنا ہے۔ ایک الف یا دو حرکت کے برابر کا مطلب ہے ایک انگلی بند ہونا ایک حرکت کے برابر اور دو انگلی بند ہونا دو حرکت کے برابر۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ اور دینی کے اندر ایک نمبر لگا ہوا ہے، یہ ایک نمبر وہی ہے جو ہجہ بتایا جاتا ہے، اور ہجے کے ساتھ بھی ایک نمبر لگا ہوا ہے، اور اس قاعدے میں ایک نمبر ہے، کسی میں کوئی پھول کوئی جو ڈیزائن بنی ہے وہ جو اوپر بنی ہے وہی ہجے کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری۔ نون یا زیر نی، ارینی۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا۔ با یا زیر بی، کتابی۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، او جی۔ با پیش بو، او جی بو۔ یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا۔ را یا زیر ری، یو واری۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا۔ تا یا زیر تی، مفاتی۔ حا پیش حو، مفاتیح۔ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی۔ قاف یا زیر قی، رازقی۔ نون زبر نا، رازقین۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عبا۔ دال یا زیر دی، عبادی۔ عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، عذا۔ با یا زیر بی، عذابی۔ تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما۔ ثا یا زیر ثی، تماثی۔ لام پیش لو، تماثیلو۔ میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا۔ دال یا زیر دی، مقادی۔ را پیش رو، مقادیرو۔ حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی۔ ہا زیر ہی، اخیہی۔ با زبر با، نون یا زیر نی، بنی۔ ہا زیر ہی، بنیہی۔ آئیے بچوں اب وصل اور وقف سیکھ لیتے ہیں۔ دینی، جب وصل کریں گے ملا کے پڑھیں گے دینی، رک جائیں گے اس وقت بھی دینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری حرف ساکن ہوتا ہے اور آخری حرف یا ہے اور یا پہلے سے ساکن ہے، تو دینی میں وصل اور وقف جب ملا کے پڑھیں گے اور رک جائیں گے دونوں طرح سے ایک ہی جیسے پڑھا جائے گا۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ جب ملائیں گے فی ہی، رک جائیں گے فی ہی۔ ارینی وصل میں اور وقف میں ایک جیسے پڑھا جائے گا کیونکہ یا پہلے سے ساکن ہے۔
کی چابی، یہ بھی وصل اور وقف دونوں میں ایک ہی جیسے پڑھی جائے گی۔ جہاں کہیں بھی پہلے ہی ساکن لگی ہو، جزم لگی ہو، تو اسے جو ہے وصل اور وقف دونوں حالتوں میں ایک جیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب بچوں ایک چیز یہاں اور سمجھ لیتے ہیں ہم، جو قاعدے میں حجہ بتایا گیا ہے اس حجے سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، ایک دوسرا بھی حجہ لگایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچے یا کسی بچے کے استاد آتے ہوں اور وہ دوسرے طرح سے حجہ پڑھا رہے ہوں، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے حجہ کسی طریقے سے پڑھ سکتے ہو، مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہم جو آپ کو پڑھائے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ اور دوسرا حجہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ دال زیر یا دی، نون زیر یا نی، دینی، فا زیر یا فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اور میں جو حجہ پڑھا رہا ہوں وہ کیسا ہے؟ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ تو بچوں جو حجہ رائج ہے دونوں صحیح ہیں، جو استاد جیسا پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں۔ ہم دراصل جو ہے اس قاعدے کے تابع ہیں، یہ قاعدہ جیسے ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہم نے آپ کو دیا ہے اور اسی قاعدے سے ہم پڑھا رہے ہیں، تو اس قاعدے کو لے کر کے ہمیں چلنا ہے۔ فی امان اللہ۔